اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، سورہ ہجر آیت۔ لیکن حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب اس میں علماء نے ایک نکتہ یہ لکھا کہ جس طرف سے زیادہ لوگوں نے آنا ہوا اس طرف کے راستے کو بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے اور ایک مستورات چھوٹا سا گیٹ عقب سے اپنے لیے بنا لیتی ہیں۔ جہاں سے زیادہ بندوں نے آنا ہوتا ہے وہاں زیادہ آدمیوں کے آنے کی گنجائش بنائی جاتی ہے، اور جہاں تھوڑوں نے آنا ہوتا ہے وہاں تھوڑی جگہ بنائی جاتی ہے۔ تو علماء نے نکتہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے، جنت کے 8 دروازے بنائے۔ اللہ رب العزت کی منشا ہے کہ میری زیادہ بندے جنت میں چلے جائیں، تو جس پروردگار نے پہلے ہی بڑا اور زیادہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے نیکی کریں، یہ جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں زیادہ جانے والے بن جائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 3 دن صحابہ رضی اللہ عنہم سے کنارہ کش کر رہے تھے، صرف کمرے میں حجرے میں آپ بند ہیں اور نمازوں کے لیے تشریف لاتے، پھر سلام کلام کیے بغیر خاموشی اور واپس تشریف لے جاتے، پھر نماز کے لیے آتے تو واپس چلے جاتے۔ آپ نے تخلیہ تنہائی اختیار کر لی 3 دن کے لیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے حیران ہوئے۔ تیسرے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے آ کر ملے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کیوں تنہائی اختیار فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا اور 3 دن میں اللہ کے سامنے روتا رہا اور اپنے رب سے مانگتا رہا۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ وہ میری امت کے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے، اور ان میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 آدمیوں کو جنت میں لے کر جا سکے گا۔ اب 70,000 تو بغیر حساب کتاب جانے والے، اور ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جائے گا، تو ماشاءاللہ اربوں میں یہ انسان بن جائیں گے اور اربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے امت محمد یہ کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ مثال کے طور پر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرض کرو ان میں سے ایک ہیں، ان کے ساتھ 70,000 کی ان کو اجازت ہو گئی کہ آپ اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو لے کر جائیں، تو اس لیے ہمارے جو بڑے اکابر گزرے اگر ہم ان کے ساتھ روحانی طور پر معلقہ رکھیں گے تو وہ جب بے حساب کتاب جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ چوائس عطا کریں گے کہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جاؤ۔ سبحان اللہ! ممکن ہے کہ ہم پر بھی کسی بزرگ کی نظر پڑ جائے اور قیامت کے دن ہمیں بلا حساب کتاب جنت میں جانے کی اجازت مل جائے۔ اہل جنت کا اکرام۔ جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان کے سامنے فوراً ہی سویٹ ڈش یا کوئی مشروب وغیرہ رکھ دیتے ہیں یا میوہ رکھ دیتے ہیں کہ جیسے ہی آ کر بیٹھے تو کچھ کھا لیں۔ تو جنتی جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روٹی کو دی جائے گی۔ بعض روایت میں مچھلی یا اس کے کباب بھی آئے ہیں، تو یہ چیزیں رکھ دی جائیں گی اور جنتی جب اس کو کھائیں گے تو دنیا کے تمام کھانے اور پھلوں کے جتنے مزے تھے ان کو اس ایک روٹی میں مل جائیں گے، اور اس روٹی کو کھا کر ان کو کتنی دیر تک ایک نیند سی محسوس ہوگی، یعنی جیسے ایک انسان کسی چیز کو کھا کر ایک نشہ محسوس کرتا ہے، ان کو کھانے کا نشہ ایسا محسوس ہوگا۔ دیکھو یہ جنت کا استقبال ہے کہ ایک لقمے میں ساری دنیا کی نعمتوں کا مزہ ان کو مل جائے گا۔ جنت کے مکان کی تعمیر۔ جنت میں ہر ایک کا اپنا اپنا مکان ہوگا۔ کیسے مکان ہوں گے؟ یہ مکان ہر انسان اپنی عبادت کے ذریعے خود بناتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں فرشتے ہیں جو جنتی انسان کا مکان بناتے ہیں۔ جو انسان بیٹھا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو ادھر جنتی فرشتے اس کا مکان بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ ذکر کرنا ختم کر دیتا ہے، یعنی نیک عمل کرنا ختم کر دیتا ہے، تو فرشتے مکان بنانا روک دیتے ہیں۔ دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے مکان کا کام بند کیوں کر دیا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اینٹ گار ختم ہو گیا، یعنی جتنی دیر ہم عبادت کرتے ہیں اتنی دیر ہمارا مکان بنتا ہے۔ اب عورتیں دل میں یہ بات سوچ لیں کہ جتنا وقت وہ مصلی پہ لگائیں گی، تلاوت میں لگائیں گی، نمازوں میں لگائیں گی، تسبیحات پڑھنے میں لگائیں گی،
اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنے میں لگائیں گی، اتنی دیر جنت میں ان کا مکان بنتا رہے گا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کہنے کے بدلے میں ایک درخت جنت میں لگوا دیتے ہیں۔ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ عربی نسل کا گھوڑا 70 سال اگر اس کے نیچے دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ تو اتنے بڑے بڑے درخت لگیں گے، اتنا بڑا ہوگا جیسے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ہاؤس فیلڈ، 10 ایکڑ کے اندر ایک گھر، چاروں طرف باغ ہوتے ہیں۔ تو جنت کے اندر ایسے ہی اللہ تعالیٰ فیلڈ ہاؤس عطا فرمائیں گے کہ گھر ہوگا محل کی مانند اور اس کے گرد درختوں کے باغ لگے ہوں گے۔ جنت کے مکان کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگوں کے مکان سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائیں گے، جیسے دنیا میں ٹائلیں لگا دیتے ہیں تو گھر میں کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ آج کل جس گھر میں جاؤ ایک سے بڑھ کر ایک ٹائل کا ورک ہوتا ہے، کئی جگہوں پر ماربل لگا دیتے ہیں، اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ چپس لگا دیتے ہیں، اس کی اپنی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جنت کے جو مکان بنیں گے ان مکانوں کی اینٹیں سونے اور چاندی کی بنی ہوں گی، اور جو غار استعمال کیا جائے گا وہ مشک کا ہوگا۔ یہ مشک کی خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہاتھ پر لگا لے تو پورا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جس مکان کے غارے میں مشک کی خوشبو آئے گی تو وہ مکان کیسا معطر ہوگا۔ بعض جتنی ہوں گے جن کو اللہ رب العزت سرخ یاقوت کا محل عطا فرمائیں گے، سونے چاندی کی اینٹیں نہیں ہوں گی، سرخ یاقوت کا محل ہوگا۔ اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہیرے کا مکان عطا فرمائیں گے، جو بے جوڑ ہوگا، کہیں جوڑ نہیں ہوگا، پورے کا پورا مکان ہیرے کا ہوگا۔ تو جب ہیرے کے مکان ہوں گے، یاقوت کے مکان ہوں گے، تو سوچے کہ ان کی خوبصورتی پھر کیسی ہوگی۔ پھر اس مکان کے اندر گلشن ہوں گے، باغ ہوں گے، پھل ہوں گے، پھول ہوں گے، سبزہ ہوگا، اور قدر خوبصورت پرندے ہوں گے کہ انسان کو اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ایسا مزہ آئے گا کہ وہ خوشیاں منائیں گے۔ جنت کا پھل، جنت کے جو درخت ہوں گے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان کا دل میں خیال آئے گا کہ میں فلاں درخت کا پھل کھاؤں تو اس درخت کی شاخ اس کے قریب ہو جائے گی اور پھل اس کے منہ کے پاس آ جائے گا، اور جنت کے درخت کا پھل لیٹا ہوا بندہ بھی حاصل کر سکے گا، بیٹھا ہوا بھی حاصل کر سکے گا، کھڑا ہوا بھی حاصل کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، بندہ جس حال میں بھی ہوگا وہ پھل اسے وہیں ہی مل جائے گا۔ دنیا کے درختوں کے پھل توڑنے کے لیے تو جانا پڑتا ہے، درخت پر چڑھنا پڑتا ہے یا نیچے سے کوئی چیز لے کر مارنا پڑتا ہے، لیکن جنت کے درختوں کے پھل جہاں انسان ہوگا وہیں بیٹھے بیٹھے اسے مل جائیں گے، اور پھر درخت بھی عجیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ہوگا یا پھل ہوگا اس کے جوڑے ہوں۔ سورہ رحمان۔ نہریں بھی جاری ہوں گی، کہیں فرمایا اور آخر پر فرمایا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟